اسلام کا آغاز جب ہوا ہے تو وہ بہت اجنبی سا تھا، نامانوس، لوگ سمجھتے نہیں تھے یہ کیا نئی باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اسلام کے غلبے کا دور آ گیا، جب غالب ہو جائے تو سبھی دوست بن جاتے ہیں، جو بھی طاقتور ہے اس کو تو سبھی دوست ہیں، لہذا بہت سب لوگ جو ہے اس کا علم لے کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن ان قریب اسلام غریب ہو جائے گا، پھر اجنبی ہو جائے گا۔ تو جو لوگ اسلام کی اجنبیت میں اس کا ساتھ دیں اور خود بھی اجنبی ہو جائیں، ان کے لیے مبارکباد ہے، تہنیت ہے کہ وہ زمانے کا ساتھ نہ دیں، اسلام کا ساتھ دیں۔ چاہے کہا جائے کہ یہ بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ بڑے کٹ ملا ہیں، یہ بڑے دقیانوسی ہیں، یہ بڑے تنگ نظر ہیں، یہ بڑے رجت پسند ہیں، جو چاہے کہیں، لیکن جو اسلام کے ساتھ چمٹے رہیں گے ان کے لیے فطوبیٰ للغرباء۔ اب اس کا تاریخی تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام پر اجنبیت کا پہلا پردہ یا پہلا سایہ تو پڑ گیا خلافت راشدہ کے فوراً بعد۔ حکومت و ریاست کے میدان میں امرہم شورا بینہم کے بعد ختم ہوئی اور ملوکیت، شہنشاہیت کا آغاز ہو گیا۔ اب اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا۔ بنو امیہ، بنو عباس، پھر اس کے بعد جو بادشاہتیں بنی، مغلوں کی حکومت، صفویوں کی حکومت، ترکوں کی حکومتیں، یہ تھی، یہ وہاں پر وہ خلافت کی بنیادی بات یہ نہیں تھی کہ چنو اپنے میں سے بہترین کو اور پھر اس کا حوالے کرو۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو اہل ہو ان کے ذمہ داریاں جو ہیں ان کے ذمہ لگاؤ۔ اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بنی امیہ کی طاقت زیادہ ہے، عصبیت شدید ہے، لہذا وہ آئے، انہوں نے حکومت قائم کر لی۔ تو یہ پہلا دور تھا اجنبیت کا، پہلا پردہ پڑا اسلام پر۔ دوسرا پردہ کچھ عرصے کے بعد جب ملوکیت نے خوب پنجے گاڑ لیے، مضبوطی ہو گئی اور ملوکیت شہنشاہیت میں تبدیل ہو گئی، یہ دور بنو عباس ہے۔ اس میں معیشت کے میدان میں بھی آ گیا معاملہ۔ ایک طرف جاگیرداری جو ملوکیت کی بنیاد ہوتی ہے، ہر جگہ مشرق و مغرب میں شہنشاہیت اور بادشاہیت میں آپ کو جاگیرداری ملے گی۔ جاگیردار ہوتے 30,000 منصبدار، 20,000 منصبدار، ان پر حکومت قائم ہوتی اور ان کے لیے ضروری ہے مزارعت۔ آپ نے بہت بڑی جاگیر دے دی ہے، لیکن کیا وہ شخص خود کاشت کر لے گا؟ وہ تو کسی کو بٹائی پر کاشت کے لیے دے گا نا۔ یہ زمین کا سود ہے جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوا، جس کو حرام مطلق قرار دیتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی رحمۃ اللہ علیہ، جو اصحاب الرائے کے سر خیل ہیں، امام ہیں، اور امام مالک بھی رحمۃ اللہ علیہ جو اصحاب الحدیث کے سر خیل ہیں اور سب سے بڑے ان کے نمایاں ہیں۔ لیکن یہ شام، اور پھر بیع معجل، بیع مرابحہ کے عنوان سے نقد کے معاملے میں بھی جو ہے، کرنسی کے معاملے میں بھی وہ ایک سود کی ہلکی سی شکل داخل ہے۔ یہ دوسرا دجالیت کا دور پوری دنیا میں بھی آیا، بینکنگ، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، اور کچھ اسلامی ممالک کے اندر بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس راستے سے چور دروازوں سے داخل ہوا۔ اب جو اس کا ہے مسئلہ وہ ہے معاشرت اور تہذیب پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس تمام دور میں مسلمانوں کی تہذیب، ان کا طرز بود و باش، ان کی معاشرت اور ان کا آئلی نظام، ان کا خاندانی نظام، ان کے آئلی قوانین انٹیکٹ رہے۔ چاہے دور ملوکیت جو ہے بنو امیہ کا تھا، وہ دور ملوکیت بنو عباس کا تھا، اور چاہے اور دوسرے بادشاہوں کے دور تھے، اس میں جہاں ریاست اور سیاست کی سطح پر جو ہے وہ پردہ پڑ گیا، پھر معیشت کے معاملے میں بھی پردہ پڑ گیا، تہذیب وہی رہی، وہی تہذیب، وہی مشرق سے مغرب تک مسلمانوں کی معاشرت، آئلی قوانین، سب وہی رہے، جو کہ تو رہے۔ مسلم کلچر وجود میں آیا ہے، چنانچہ مسلم آرکیٹیکچر وجود میں آیا۔ یہ مورش آرکیٹیکچر جو ہے دنیا میں مشہور ہوا، اسپین کے اندر خاص طور پر مکان بنانے کا ایک خاص انداز،
زنان خانہ علیحدہ ہے، مردانہ علیحدہ ہے. پہلے مردانہ ہے، پھر اس کے بعد ڈیوری آئے گی اور زنانہ جو ہے وہ حصہ شروع ہوگا. باہر سے جو آئے گا وہ یہاں بیٹھے گا، مردانے میں قیام کرے گا. زنان خانے کے اندر جو ہے وہ تو صرف محرم جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکتا. اس تہذیب کی بنیاد وہ جو اسلامی تہذیب تھی اس پر، اسی پر آرٹ مسلمانوں کا قائم ہوا. خطاطی دنیا میں بہت بڑا آرٹ بن گیا، بہت بڑا آرٹ. ہاتھ سے، منہ قلم سے جو آرٹ پیدا کیا وہ خطاطی کی شکل میں آیا، یا عام بظاہر فطرت کی نقاشی. تو یہ ہے جو میری بات ہے وہ سمجھ لیجئے کہ تہذیب میں فرق نہیں آیا، آئلی نظام میں فرق نہیں آیا، معاشرتی اقدار میں فرق نہیں آیا، چاہے سیاسی اور معاشی اعتبار سے دجالیت جو ہے مختلف ادوار سے گزر کر آ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ دجالیت کا آخری حملہ جو ہے وہ اس تہذیب پر ہے. چادر اور چار دیواری کا جو حصار ہے، قلعہ ہے، اس کو توڑ دو، منہدم کر دو، مخلوط معاشرت قائم کرو. بے پردگی، عریانی، فحاشی اور مخلوط معاشرت جو ہے اس کو عام کرو، فروغ دو، پھیلاؤ. آزاد شہوت رانی اس کو فروغ دو، جس کے نتیجے میں شادی کا مقدس جو ایک بندھن ہے اس کی حیثیت ختم ہو جائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ویسٹ میں اب یہ شادی بیاہ جو ہے وہ تقریباً یعنی یوں سمجھیے کہ مفقود ہونے والی بات ہے. وی آر لیونگ ٹوگیدر، مرد اور عورت ساتھ ہم رہ رہے ہیں لیکن ہم شادی شدہ نہیں ہیں. وی آر ناٹ میریڈ. اولاد ہو رہی ہے. بش نے کئی دفعہ واعظ کہا ہے شادی کرو، شادی کرو، شادی کرو. کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں تو شادی کوئی کرتا ہی. آئلی قوانین ایسے غیر فطری ہیں کہ کوئی مرد اس کو گوارا نہیں کرتا کہ وہ شادی کے بندھن میں بندھے اور قانونی طور پر اتنی زد میں آ جائے ان قوانین کے. وی آر لیونگ ٹوگیدر، بات ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، سیپریٹ ہو گئے، تو اس سے کوئی کسی کو قانونی ذمہ داری نہیں ہے مرد کے اوپر. خاندانی نظام کی بے کنی، یہ ہے جو آخری حملہ ہے دجال کا. اور یہ حملہ جیسا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کہہ چکا ہوں، دنیا کے بہت بڑے حصے میں تو پورے طور پر آ چکا ہے. ابھی عالم اسلام میں یہ اتنا فروغ نہیں پا سکا ہے. ابھی کچھ نہ کچھ خاندانی قدریں موجود ہیں، کچھ بزرگوں کا احترام ہے، شادی کا بندھن کی اس کی کوئی اہمیت ہے، اس کا ایک تقدس ہے، شرم و حیا کی کوئی قدر و قیمت ہے، عصمت و عفت کا کوئی تصور ہے، وہ بھی کوئی اعلیٰ قدر ہے. ستر اور حجاب کے کچھ نہ کچھ، بہرحال اگرچہ بہت بڑے پیمانے پر وہ فتنہ ہمارے ہاں بھی آ رہا ہے لیکن ابھی کچھ نہ کچھ بقایا ہے. اور یہ سب عالمی سطح پر ہو رہا ہے. مسلمانوں کی تہذیب کی یہ جڑ اور بنیاد کاٹنے کے لیے ذرا یاد کیجئے، قاہرہ کانفرنس ہوئی سب سے پہلے عالمی سطح پر، ویمن لب، عورتوں کی آزادی کے لیے. پھر بیجنگ کانفرنس ہوئی، پھر بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت. اور اس میں کیا سفارشات دی گئیں یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں. نمبر 1، ہومو سیکسولیٹی کو کوئی عیب نہ سمجھا جائے. یہ بھی انسان کا ایک طبعی تقاضا ہے. مرد مرد سے، عورت عورت سے شہوت رانی کرے. یہاں تک کہ مرد اور مرد کی شادی اور عورت کی شادی، ایک مرد جو ہے وہ شوہر ہے، دوسرا مرد بیوی ہے. ایک عورت شوہر کے درجے میں ہے، دوسری عورت بیوی کے درجے میں. اسی طریقے سے یہ جو تم کہتے ہو عصمت فروش عورتوں کو پروسٹیٹیوٹس، یہ بڑا گندا لفظ استعمال کرتے ہو. ان کو اس کو بھی اس کا احترام ہونا چاہیے. وہ بھی ایک پیشہ ہے، ایک محنت ہے. لہذا انہیں کہو سیکس ورکرز، محنت کش، جنس کی بنیاد پر محنت کرنے والیاں. آخر کوئی شخص مزدور کام کر رہا ہے، وہ اپنے جو مسل پاور ہے اسے استعمال کر رہا ہے اور پیسہ کما رہا ہے. تو ایک عورت نے اپنے جسم کے ایک اور حصے کو استعمال کیا ہے اور پیسے کما رہی ہے. تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کیوں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو؟ پھر مرد اور عورت ہر اعتبار سے برابر، شانہ بشانہ.
وراثت میں برابر کا حصہ. یہ کیا ہے؟ عورت کا حصہ آدھا مرد سے. یہ کیا گواہی عورت کی آدھی مرد سے؟ کیا تو کہ برابر برابر. اور عورت اگر شادی کر کے تمہارے گھر میں آباد ہو جاتی ہے تو اگر وہ گھر کا کام کاج کرے گی تو اجرت لے گی اس پر، اس کو حق حاصل ہے. اور اسی طریقے سے اگر وہ پریگننسی کی مصیبت جھیلتی ہے اور چائلڈ برتھ کی تکلیف اس پر بھی اجرت طلب کر سکتی ہے شوہر سے. اور نمبر 3، اگر ہم بستری کے لیے مرد جو ہے اصرار کرے جبکہ عورت انکار کر رہی ہو تو اس کو بھی ریپ کہا جائے گا، زنا بالجبر کہا جائے گا، میریٹل ریپ. یہ شادی کے اندر بھی ریپ کا تصور ہے. یہ ہیں وہ چیزیں جو آج عالمی سطح پر بے پردگی، فحاشی، یہ تو یوں سمجھیے کہ اب بڑی پیچھے رہ گئی باتیں جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں. یہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی سفارشات میں شامل. اب دیکھیے، شریعت کا ہمیں معلوم ہے کہ دار و مدار یا اساس یا بنیاد جو ہے 2 چیزوں پر ہے، بنیادی. 2 اضافی چیزیں بھی ہیں لیکن جو بنیادی ہیں سب کے نزدیک، قرآن اللہ کی کتاب اور سنت اللہ کے رسول کی. یہ سارے قوانین کا جو استنباط کیا جائے گا وہ ان 2 چیزوں سے. 2 اضافی چیزیں کیا ہیں؟ اجماع اور قیاس، اجتہاد. لیکن بنیادی 2 ہی ہیں، قرآن اور سنت رسول. لیکن خاص طور پر جب تہذیب کا معاملہ آتا ہے، تہذیب کے معاملے میں قرآن، سنت رسول، اور سب سے اہم ہے رسول سے محبت، رسول کی تعظیم. وہ مرکز ملت ہے دائم اور قائم ہمیشہ کے لیے. مرکز ملت وہ ہے اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی تعظیم میں کمی ہوگی تو دین کی جڑ ختم ہو جائے گی، تہذیب ختم ہو جائے گی. ان کی اطاعت ہی نہیں، اتباع. ان کا اتباع اگر نہیں ہوگا تو تہذیب اسلامی نہیں رہے گی. پھر میں آپ کو اقبال کا شعر سنا رہا ہوں، مصطفیٰ پر اساں خیش را کہ دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو نہ بیست. یہی وجہ ہے. دیکھیے، ویسے تو یہ مضامین سورہ حجرات کے درس میں نے تفصیل سے بیان کیے ہیں. مرکزی شخصیت جو ہے ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کے اندر، باقی چھوٹی چھوٹی قیادتیں ادھر ادھر، کوئی پاکستان میں قائد اعظم بن گیا، کوئی بونگ بندو بن گیا، کوئی اور جو ہے وہ کارنو جو ہے وہ لیڈر بن گیا، یہ ہے سب. لیکن اصل لیڈر، اصل شخصیت، مرکزی شخصیت پورے عالم اسلام کے اندر وہ محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے محبت، ان کی تعظیم، سوء ادب بھی نہ ہو جائے. ان کی آواز سے اوپر اپنی آواز کہیں کر دو گے تو سارے اعمال حبط ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. میں تفصیل سے عرض کرتا رہا ہوں کہ صحابہ کے دور میں تو مطلب تھا حضور کی آواز سے اونچی آواز کر کے بات کرنا. اب کیا ہے؟ حضور کی بات کے مقابلے میں اپنی بات لانا. حضور نے تو یہ کہا لیکن میری رائے ہے. واہ، اگر آپ نے مان لیا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے تو پھر آپ کون ہیں؟ یہ تمام اعمال صالحہ، ساری تمہارے کرتوت جو بھی تم نے کمائی کی ہے سب ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. بھائی میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا، میں نے کوئی اور نہ زنا کیا، نہ شراب پی ہے، نہ کچھ اور کیا ہے. انتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، اور تمہاری ساری جو بھی اب تک کی کارگزاری ہے، تمہارے اعمال ہیں، وہ سب حبط ہو جائے. اب دیکھیے اس پر 2 pronged حملہ ہو رہا ہے مغرب سے. نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کر دو. یہ کام پہلے بھی ہوا ہے لیکن یہ بڑے مصنفین کی کتابوں میں ہوا، بڑے محدود پیمانے پر ہوا. اب جو ہوا ہے آپ نے دیکھا توہین رسالت کا معاملہ، اور جتنے بڑے پیمانے پر حضور کے کارٹون بنا کر شائع کیے گئے، انہوں نے دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے، عالم اسلام کا رد عمل کیا ہے؟ کوئی جلوس نکل آئے، کوئی توڑ پھوڑ ہو گئی، کوئی اپنا ہی بگاڑا، ہمارا کیا بگاڑا. اس اعتبار سے غور طلب بات یہ ہے، ایک بار جو ہے کاری کیا ہے انہوں نے اور دیکھ لیا ہے
کہ ہے کوئی تھوڑے سے لوگ ہیں، کوئی دقیانوسی ہیں، کوئی جذباتی ہیں، ویسے بھی وہ لوگ عام طور پر ان پڑھ ہیں یا مولوی ملاٹے ہیں، بس ان کا اثر انہوں نے قبول کیا ہے۔ کسی حکومت نے کوئی قدم اٹھایا؟ حضور کی شخصیت کو بس کر اس کا ایک بہت بڑا مظاہرہ یورپ کے کتنے اخبارات نے شائع کر دی، اور کسی طرح سے کوئی معذرت نہیں۔ اور دوسرا معاملہ یہی ہے کہ حدیث کا استخفاف کرو اور سنت رسول جو ہے وہ اس کی حجیت کو ختم کر دو۔ اب دیکھیے اس پر جو ہے تفریق بین اللہ والرسل، اس کی پشت پر پورا عالم مغرب ہے، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور سب سے بڑھ کر عالمی میڈیا، اس سے بھی بڑھ کر سول سپریم پاور آن ارتھ دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ اس کی پشت پر ارب ہاں ارب ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں این جی اوز پر، اور ان این جی اوز کا کام کیا ہے؟ مسلم تہذیب کی بیخ کا نہیں۔ یہ جو ہنٹنگٹن نے کہا ہے کہ یہ ذرا لوہے کا چنا ہے، اس کو چبانے کے لیے ذرا لوہے والے دانت ہی چاہیے، ان الحدید بالحدید یفلح، لوہے کو تو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے۔ نظام تعلیم کے اندر بنیادی تبدیلیاں کر دی گئی۔ پھر آغا خان فاؤنڈیشن کو امتحانات اور نصاب وغیرہ کا معاملہ ان کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ امریکہ اور دوسری طرف عالم اسلام میں جو اس کے پٹھو بیٹھے ہوئے حکمران، پوڈلز، روشن خیالی کے نام سے اور اعتدال پسندی کے نام سے جو پرچار ہو رہا ہے، جو ایوان صدر سے پرچار ہوتا ہے، حکومت کی سطحوں پر، مختلف سطحوں پر پرچار ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ اب میڈیا کے اوپر جو پرچار ہو رہا ہے اور میڈیا کی جو پہنچ ہے اس کا آپ اندازہ کیجیے۔ اس کے ضمن میں خاص طور پر میں آپ سے ذکر کر دوں، جس طرح ہنٹنگٹن کا ذکر آیا ہے، ایسے ہی رینڈ کارپوریشن کی سفارشات چند مہینے پہلے وہ آئی۔ یہ سب سے بڑا ٹاپ کا تھنک ٹینک ہے امریکہ کا۔ اس نے تجزیہ کیا ہے، اپنے لوگوں کو بتایا ہے، اپنی حکومت کو بتایا ہے کہ مسلمان سب ایک جیسے نہیں ہیں، مسلمان چار طرح کے ہیں۔ نمبر ایک ہے فنڈامنٹلسٹ، جو اسلام کو صرف ایک مذہب نہیں سمجھتے بلکہ ایک سیاسی، معاشی اور سماجی نظام بھی سمجھتے۔ ان سے تو ہماری جنگ ہے، ان سے ہماری دشمنی ہے، انہیں ہر قیمت پر ختم کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ فنڈامنٹلسٹ ہے۔ نمبر دو پر ٹریڈیشنلسٹ ہیں، روایت پسند علماء، ان کے مدرسے ہیں، قال اللہ قال رسول ہے، انہیں نظام سے کوئی بحث نہیں ہوتی۔ تو یہ فی نفس ہی تو یہ کوئی خطرناک نہیں ہے، لیکن اگر کہیں یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں جو ایکسپوژر حاصل ہوتا ہے، ہر جمعے کو لوگ آ رہے ہیں کھچے ہوئے، کچے دھاگے سے بندھے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہاں پر ان کو جلسہ مل گیا، گفتگو ہو رہی ہے۔ کوئی اور جماعت جو ہے، کوئی سیاسی جماعت چھوٹا سا جلسہ بھی کرے گی تو کتنے کھکیڑ بول لے گی، پوسٹر شائع کرے گی، کوئی ڈنڈورا پیٹے گی، کچھ اور کرے گی، اشتہار اخبارات میں دے گی۔ یہاں جو ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے، کچے دھاگے سے بندھے آئے گے سرکار میری، اور اکثر مسلمان آتے ہیں تو نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر آتے ہیں تاکہ ایک اچھے ماحول میں خوشبو لگا کر آؤ، تاکہ اچھا ماحول ہو، پسینے کی بدبوؤں سے طبیعتیں منغص نہ ہو جائیں۔ تو یہ ٹریڈیشنلسٹ جو ہے، ان کا ایکسپوژر بہت بڑا ہے۔ اگر یہ فنڈامنٹل کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک ہے۔ پھر انہوں نے اس پر مشورہ بھی دیا، ان کو ان کے باہمی مسلکانہ اور مذہبانہ جو اختلافات ہیں ان کے اندر لگائے رکھو، بھڑکاؤ ان کو تاکہ اور ادھر ادھر نہ دیکھ سکے۔ تیسرے نمبر پر اس نے کہا کہ ماڈرنسٹ ہے، ایسے دانشور ہیں کہ جو اسلام کی تعبیر ایسی کر رہے ہیں اسلامی تہذیب کی کہ جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، جڑ جاتی ہے، مل جاتی ہے، وہ ہماری تہذیب کے لیے کوئی چیلنج نہیں رہتی، وہ تعبیر۔ یہ جو ماڈرنسٹ دانشور ہیں، ان کی ضرورت ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں ان کو ایکسپوژر دیا جائے۔ یہ نوٹ کیجئے، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، ڈانڈے کہاں مل رہے ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں ہدایات، کس کی طرف سے پالیسی لائنز جو ہے فکس کی گئی ہیں۔
میڈیا پر ان کو ایکسپوجر دیا جائے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے مسجد میں تو کوئی ان کی بات سنے گا نہیں، کون کھڑا ہونے دے گا ان کو ممبر پر، لہذا ان کے لیے ذریعہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ وسیع اب ذریعہ ہمارے پاس میڈیا کا ہے، اس پر ایکسپوجر دو۔ چوتھے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں بھی بڑی تعداد ہے جو خالص سیکولر ہو چکے ہیں، وہ تو ہمارے ہیں ہی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز روزہ ہے تو بس انفرادی مسئلہ ہے، کوئی کرے نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ اس کا ریاست سے، حکومت سے، قانون سے، تہذیب سے، تمدن سے کوئی راستہ نہیں۔ تو یہ چار کیٹیگریز میں سے یہ 2+2 ہو گئے، ماڈرنسٹ اور سیکولرسٹ تو ہمارے ساتھی ہیں، اور یہ فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ، انہیں ٹیکل کرنا پڑے گا، سب سے بڑھ کر فنڈامنٹلسٹ کو جو اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں، سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام، اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں جن کا کہ اثر و رسوخ عوام کے اندر ہے، تو ان کو جو ہے اپنے باہمی اختلافات میں الجھائے رکھا جائے۔ اب میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے جو مظاہر ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ تو مثالیں تو بے شمار ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت میں چند مثالیں دوں گا۔ دیگ کا کہ چند چاول بتا دیتے ہیں کہ دیگ کا کیا حال ہے۔ ہمارے ہاں کے ایک بڑے ابھرتے ہوئے دانشور ہیں، انہیں اب بڑا مقام حاصل ہو گیا ہے، میڈیا میں بھی، سرکاری معاملات میں بھی، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں، اور اسی طرح کے ایک اور دانشور ہیں کہ جنہیں بٹھا دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال وہ جو دانشور ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، ان کی ایک بات سامنے آئی، یہ پردہ وردہ اسلام میں نہیں ہے، یہ کوئی مستقل حکم نہیں ہے، یہ تو ایک خاص زمانے کا کلچر تھا، کلچر ہے صرف، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ یہ کلچر ہے، لیکن یہ مسلم کلچر ہے، صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا، یہ ہمیشہ کے لیے کلچر ہے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے جب اسلام آیا ہے تو عرب میں کوئی کلچرل ویکیوم تو نہیں تھا، ان کا اپنا کلچر تھا، وہاں وہ عریانی نہیں تھی جو آج ہے، نہیں تھی، عورت کا لباس ہوتا تھا پورا، باہر نکلتے ہوئے عورتیں اس دور جاہلیت میں بھی چادر لیتی تھیں، صرف یہ کہ چہرہ کھلا رہتا تھا، چادر جسے جلباب کہا جاتا ہے، بڑی سی چادر جس میں وہ لپٹ کر نکلتی تھی باہر۔ تو اس طریقے سے ایک کلچر موجود تھا۔ پھر یہ بھی تھا بند سنور کر نکلنا اور لوگوں کی نگاہوں میں کھبنا، یہ بھی عام تھا، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی، مخلوط معاشرت تھی، یہ تھی۔ اب اسی معاشرت کے اندر اسلام نے تبدیلیاں کی۔ پہلی بات فرمائی وقرن فی بیوتکن، مسلمان عورتوں، خواتین، تمہاری اصل جگہ تمہارا گھر ہے، بند سنور کر باہر نکلنا اور اپنے نسوانی حسن کی نمائش کرنا یہ ہرگز تمہارے لیے جائز، بلا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ اور دیکھو جب گھر سے نکلتی ہو، نکلنا پڑے ضرورت سے، بول تو تمہاری اصل جگہ تمہارا گھر ہے، نکلنا ہے تو بھی جلباب جو ہے، جلباب اس کا ایک پلو اپنے چہرے کے آگے بھی لٹکا لیا کرو، نقاب کی شکل کے اندر، کہ چہرہ چھپ جائے۔ تمہارا جو نسوانی حسن ہے جس کا سب سے بڑا انڈیکس جو ہے چہرہ ہوتا ہے، وہ عام لوگوں کی نگاہوں میں نہ آئے۔ یہ سارے احکام کائے کے لیے دیے گئے۔ اس معاشرے میں ایک تبدیلی کی گئی، دوپٹہ وہاں بھی تھا، بِخُمُرِهِنَّ جو سورہ نور میں آیا لفظ، خمار اوڑھنی کو کہتے ہیں، اوڑھنی ہوتی تھی اور عام عورت کام کرتے ہوئے اس کو اپنی کمر کے گرد کس لیتی تھی، کمر کس کے، لہذا کام کرتی تھی گھر کا، یا پھر یہ کہ گلے میں ڈال لیا۔ سر کو ڈھانپنا اور خاص طور پر جو اپنے سینہ ہے، سینے کو اس کے کور کرنا یہ نہیں تھا، اس میں کہہ دیا تم اپنا جو ہے سر بھی ڈھانکو، اور وَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مارو، تاکہ جو عورت کا نسوانی حسن ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ یہ بھی ہے، اس کو مزید چھپاؤ۔ کرتا تو پہلے سے تھا، لیکن یہ وَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ جو تمہارے خمار ہیں، جو تمہاری یہ اوڑھنیاں ہیں، ان کے ذرا بکل بھی مار لیا کرو اپنے اوپر۔
اس نے وہ تہذیب پیدا کی ہے جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ اس نے ہماری ایک طرز تعمیر بھی تبدیل کر دی، مردانہ اور زنانہ معاملہ اور گھر بنانا، مورش آرکیٹیکچر خاص طور پہ دنیا کے اندر مشہور ہے، ٹاپ کے آرکیٹیکچرز میں سے، اور پھر یہ سارا جو نظام بنا ہے اور یہ چلا آیا انگریزوں کے دور میں بھی نہیں ختم ہوا، یہ اور فرانسیسی کہیں گئے، کہیں اور گئے، کوئی اور پورچوگیز گئے، ڈچ گئے وغیرہ وغیرہ، اطالوی گئے، لیکن یہ تہذیب کا جو یہ سٹرکچر تھا یہ قائم رہا، انٹیکٹ رہا۔ اب اس کے خلاف جو مہم ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عالمی سطح پر ہے۔ جیسے یہ پردے کے معاملے میں، یہ پردہ جو کہ میں نے ایک بڑی مفصل تقریر کی تھی، پردے 4 ہیں، ایک نہیں 4۔ پہلا پردہ جو ایک پورے کرٹن کی طرح گویا کہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر تنا ہوا ہے، وہ سیگریگیشن آف سیکسز، عورتوں اور مردوں کو علیحدہ کرو، مخلوط معاشرت نہ ہو۔ دعوت ولیمہ ہو رہی ہے تو ایک طرف عورتیں ہیں، دوسری طرف مرد ہیں، مخلوط نہیں۔ لیکن اب مخلوط بھی ہوتی، وہ تو جدید تہذیب جو ہے جیسے جیسے پھیل رہی ہے، اور کمال یہ کرتے ہیں کہ دولہا اور دلہن کو سجی سجائی دلہن کو لا کر جو ہے وہ وہاں پر اسٹیج پر بٹھا دیتے ہیں۔ بڑھ رہا ہے کینسر جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پہلا پردہ سیگریگیشن، ٹھیک ہے، کوئی کام کرنے کی پابندیاں نہیں ہے، تعلیم حاصل کرنے پر پابندی نہیں ہے، لیکن یہ کہ سیگریگیشن کے ساتھ ہوگا جو بھی معاملہ ہوگا۔ میں تفصیل سے کر چکا ہوں، وہ میری تقریر کے ویڈیو بھی ہیں، آڈیو بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور شاید وہ کہیں مضمون کی شکل میں میثاق میں چھپ بھی چکی ہو۔ اگلا پردہ کیا ہے کہ عورت گھر سے نکلے تو یا جلباب کے اندر لپٹی ہوئی ہو، اور یا یہ ہے کہ پھر اسی کی ایک شکل بن گئی، وہ لپٹی ہوئی بھی ہو، اپنے چہرے کے اوپر ایک اس کا حصہ پلو لٹکا بھی لے، اسی کی شکل بعد میں برقعے کی شکل میں آ گئی، آسانی ہو گئی۔ جلباب میں ہے تو آپ کا ایک ہاتھ جو ہے عورت کا وہ چادر کو سنبھالنے پر لگے گا، صرف ایک ہاتھ فری ہوگا۔ اگر آپ نے برقع اوڑھ لیا ہے اور نقاب بھی ڈالا ہوا ہے، دونوں ہاتھ فری ہیں۔ ڈاکٹر کے ہاں جانا ہے، بچے کو لے کر دکھانا ہے، بچے کو گود میں لیا اور ایک ہاتھ میں بوتل لے رکھی ہے دوا کے لیے، ورنہ یہ ہے کہ معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ تو برقع اس کی ایک ارتقائی شکل ہے۔ تیسرا پردہ 4 دیواری، گھر کے اندر صرف محرم داخل ہوگا، نہ محرم نہیں جائے گا، چاہے وہ آپ کا داماد ہے، لیکن داماد کی محرم صرف اس کی بیوی ہے، آپ کی ایک بیٹی ہے، دوسری بیٹیاں اس کی محرم نہیں ہے۔ ساس محرم ہے اور آپ کی بیوی آپ کی محرم ہے، وہ اگر آئی ہوئی ہے اپنے میکے میں ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اندر جو دوسری لڑکیاں ہیں وہ نامحرم ہیں، سالیاں جو ہیں وہ تمہاری محرم نہیں ہیں۔ یہ تیسرا پردہ ہے۔ چوتھا پردہ ہے ستر، محرموں کے سامنے بھی پورا جسم نہیں کھول سکتے، صرف چہرہ، سر کے بال بھی نہیں، ہاتھ اور پاؤں، یہ ستر کہلاتا ہے۔ یہ تیسرا پردہ ہے۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ کوئی جسم کا حصہ باپ کی نظر پہ بھی نہیں آنا چاہیے، بھائی کی نظر میں بھی نہیں آنا چاہیے، مستور رہے گی گھر کے اندر بھی مسلمان عورت۔ اس کے بعد جو ہے وہ صرف شوہر کا معاملہ ہے۔ یہ 4 پردے ہیں اسلام میں، اس تہذیب کی بنیاد آج اس کی بے خکنی کی جا رہی ہے، ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ ماسٹر سٹروک ہے، اسلامی تہذیب کی جڑ کھود دینے والی شے ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک کلچر تھا، اس کلچر کے اندر کچھ اضافہ کر دیا گیا۔ ایسے ایک مثال حج کی ہے، حج تو دور جاہلیت میں بھی ہو رہا تھا، بس یہ تھا کہ تلبیہ میں انہوں نے شرک شامل کر دیا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، میں حاضر ہوں پروردگار، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جس کا تو ہی مالک ہے، اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ بھی تیرے ہی اختیار میں ہیں۔ یعنی وہ جو عیسائیوں کی تثلیث ہے 3 میں 1 1 میں 3، تو اس تلبیہ میں توحید بھی ہے اور جو ہے شرک بھی ہے، وہ ختم کر دیا گیا۔ اب تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بس یہی اصلاح کی گئی نا۔ تلبیہ پہلے بھی تھا، اب بھی، طواف حرم کا پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، بیت اللہ آپ جانا ہے
مینا میں ٹھہرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جانا ہے عرفہ، میدان عرفات میں. اس میں کیا غلطی ہو گئی تھی کہ قریش کہتے تھے کہ ہم تو حرم کے متولی، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتے، وہ صرف مینا میں ٹھہرتے تھے. اس کو روک دیا گیا. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں تم بھی وہیں پر، تمہارا کوئی خاص مقام نہیں. عرفہ جو ہے الحج علی عرفہ، حج تو نام ہی عرفہ کا ہے، وقوف عرفہ جو ہے اس کا رکن اعظم ہے. باقی تمام مناسک میں سے جو بھی چھوٹ جائے گا اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے آپ اس کا ازالہ کر سکیں گے، لیکن اگر عرفہ رہ گیا، وقوف عرفہ نہیں ہوا تو حج نہیں ہوا. تیسرے یہ کہ وہ جب مینا میں بیٹھتے تھے، قیام کرتے تھے 2 یا 3 دن، اس میں اپنے آباء و اجداد کے قصے، ان کی حمد، ان کی ثنا، ان کے بیان. اب کہہ دیا گیا نہیں، فاذکروا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے، اب اس کو چھوڑو، دفع کرو، اب اللہ کا ذکر کرو. قیام عرفہ کے اندر اللہ کا ذکر کرو. تو دیکھیے وہ چیز جو موجود تھی اسی میں اضافے کے ساتھ، کمی کے ساتھ حج کے مناسک بنا دیے. تو اس اصول کو اگر سمجھ لیا جائے تو وہ بات کہ یہ کہ کلچر ہے، یہ ٹھیک ہے، حقیقت ہے، کلچر ہے، لیکن جاہلی کلچر میں کچھ چیزیں اضافہ کر کے اس کا اسلامی کلچر بنایا گیا ہے. یہی جو صاحب ہیں ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ موسیقی اسلام میں حرام نہیں ہے، مزامیر کے ساتھ، سازوں کے ساتھ موسیقی جائز ہے. اچھا، ایک ان سے بھی بڑے دانشور ہیں، بڑی محترم شخصیت ہیں ہماری قومی سطح پر، انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام میں شراب حرام نہیں ہے. شراب پی کر نشے میں دھت ہو جانا، مدہوش ہو جانا حرام ہے. دلیل یہ کہ شراب کے لیے حرام کا لفظ قرآن میں کہیں آیا ہے؟ بتاؤ. اب بتائیے ڈھٹائی کا کیا علاج ہے؟ قرآن شراب کو رجس من عمل الشیطان قرار دے رہا ہے، شیطانی عمل، ناپاک. فاجتنبوہ کا حکم دے رہا ہے، اجتناب کرو اس سے، بچو اس سے. فہل انتم منتہون کی دھمکی سے باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ حرام کا لفظ تو نہیں آیا، تو مطلقاً شراب حرام نہیں ہے. وہ حملہ کیا ہے؟ احکام حرمت شراب تدریجاً آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن میں وہ آیت بھی ہے کہ اس میں کچھ نفع کا پہلو بھی ہے، لیکن اس کا جو نقصان دہ گناہ کا پہلو ہے وہ زیادہ ہے. سورہ بقرہ میں یہ بات فرما دی گئی، چھوڑ دی گئی بات. پھر کہہ دیا گیا نماز کے قریب نہ جانا جب شراب نوشی میں نشے کی حالت میں. اس کے بعد آخری حکم سورہ مائدہ کے اندر آ گیا. پھر یہ ہے کہ اسی پر اگر قیاس کریں تو کہا جا سکتا ہے زنا حرام نہیں ہے. کہاں کہا گیا کہ حرم علیکم الزنا؟ کہیں کہا گیا انما حرم اللہ الزنا؟ کہیں ہے؟ قرآن مجید میں نہیں، حرام کا لفظ تو نہیں آیا. ولا یزنون سورہ فرقان کے آخری رکوع میں جو آیا، تو یہ تو اللہ عباد الرحمن، اللہ کے بہت اونچے بندوں کا ذکر ہے. کیا ولا تقربوا الزنا؟ اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ جہاں زنا ہو رہا ہو اس مقام کے قریب مت جاؤ، بس. مطلقاً زنا کے لیے تو نہیں. جیسی تعویل پرویز صاحب نے کی کہ ہاتھ کاٹنے کا مطلب کیا ہے. بہرحال ایک اور بات کہی جا رہی ہے اس وقت، سود کھانا حرام ہے، دینا تو حرام نہیں. کہاں قرآن میں لکھا ہوا؟ اب یہ تو سنت ہے جو بتاتی ہے. سنت نے فرمایا کہ شراب حرام ہے. نہ صرف شراب حرام ہے، کل مسکرن، جس سے بھی نشہ ہو جائے وہ حرام ہے. چنانچہ سلفی علماء جو ہے خاص طور پہ سعودی عرب کے، وہ تو سگریٹ نوشی کو بھی حرام کہتے ہیں. تمباکو نوشی حرام، التدخین حرام، اس لیے کہ اس سے بھی ایک نشہ سا ہوتا. باقی یہ کہ یہ اصول ہمارے سامنے آیا، ہماری تہذیب کی بنیاد بنا. ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام. جس چیز کی زیادہ مقدار جو ہے وہ مدہوشی پیدا کر دے، نشہ پیدا کر دے، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. یہ نہیں کہ تھوڑی سی شراب پی لی جائے تو اس سے تو چستی آ جاتی ہے، اس سے تو ہاں ٹھیک ہے، قرآن نے بھی کہا کہ اس میں کچھ ہے، منافع ہے، لیکن یہ کہ اس میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے، اب اس کو حرام مطلق کر دیا گیا. بہرحال یہ ہیں وہ مثالیں جو میں نے دی ہیں تہذیبی سطح پر. باقی جو اور کام ہو رہے ہیں، جو
اسلام کی بہکنی کے لیے، لیکن تہذیب، مسلمانوں کی تہذیب جو تاحال کچھ انٹیکٹ چلی آ رہی تھی اور ابھی کچھ اثرات اس کے باقی ہیں، جس سے کہ کلیش آف سویلائزیشن جو ہے اس کے اندر قرار دیا گیا مسلمان تہذیب جو ہے وہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، جس کے لیے کہ اب ایک بڑا میڈیا اور اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اسی میں ایک ہائر لیول پر ایک بات اور بھی ہے، اور یہ بہت سویپنگ ہے۔ قرآن کو بھی اب نہیں چھوڑا گیا، اس پر بھی حملہ ہے۔ قرآن سے بھی صرف اصول لیے جائیں گے، اسپیسیفکس، معین احکام قرآن کے جو ہیں وہ صرف اپنے دور کے لیے تھے۔ اگر زنا کا، شادی شدہ مرد اور عورت کا، رجم کا ہے، یہ اپنے وقت کی بات ہے، یہ مطلقاً نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہاتھ کاٹ دینا، چوری کا، یہ اس دور کے لیے تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اصول لے لو، زنا نہیں ہونا چاہیے، اصول لے لو، چوری نہیں ہونی چاہیے۔ اسپیسیفکس جو ہیں خاص طور پر حدود و تعزیرات کے اندر، یہ صرف اس دور کے ماحول کے اعتبار سے تھیں، یہ چیزیں لاگو نہیں ہیں۔ یعنی سنت تو سنت ہے، آگے قرآن کے اوپر بھی ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے، بازی بازی بارش بابا ہم بازی۔ حالانکہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ ختم نبوت کی نفی ہے، اس لیے کہ تکمیل نبوت و رسالت جو ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہدایت آخری آ چکی اور دین کی تکمیل ہو چکی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر دین ابھی عثمانی میں مکمل نہیں ہوا تھا اور قرآن جو ہے لفظ لفظ اس کا اگر لازم نہیں ہے تو ابھی نبوت ختم نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر تو ابھی وحی کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے تھا، جیسا کہ غلام محمد قادیانی نے کہا۔ اگر تو یہ چیزیں جو ہے ابھی اور تمدنی ارتقاء کے ساتھ، حالات کی تبدیلی کے ساتھ خود قرآن کے اندر بھی رد و بدل ہو سکتا ہے، تو پھر گویا کہ ہم نے ختم نبوت کی مہر توڑ دی۔ اسی لیے یہ ختم نبوت کا فتنہ، اس کی نفی، اس کی مہر کو توڑنا غلام احمد قادیانی اور سنت کی اس طرح کی نفی جو غلام احمد پرویز کے ہاتھوں ہوئی ہے، یہ آپس میں بہت ایک دوسرے سے قریب ہے، حاصل دونوں کا ایک ہی ہے۔ اب جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں، اس گمراہی کا جادو جو ہے وہ اب سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور ایک عظیم سیلاب کے مانند اسلام کی بچی کھچی تہذیبی اقدار کو بھی ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ آخر میں عرض کروں گا کہ اس کا علاج کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ علاج آسان نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی نجات کے لیے، اخروی فلاح کے لیے اپنی سی محنت اور سعی اور جہد کرنی ہی کرنی ہے، پیسیولی نہیں لینا ہے۔ ہاں باطل کا طوفان ہے، بہت سخت ہے، ٹھیک ہے، لیکن کھڑے رہنے کی کوشش کرنا ہے، بلکہ اس کا رخ موڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ اصل تو اس کا رخ موڑے گا اگر کسی وقت اللہ کرے کہ یہ پاکستان کے نصیب میں ہو کہ کسی ملک میں اگر اسلامی نظام مکمل قائم کر کے دکھا دیا جائے دنیا کو، اس کی برکات لوگوں کو بچشم سر نظر آ جائے، تب اس دجالیت کا توڑ ممکن ہوگا، اس سیلاب کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ لیکن اس اصول کو عام کرنا، خود اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ لازم و ملزوم ہے، ان کے درمیان متن اور شرح کا تعلق ہے، رشتہ جو ہے متن اور شرح، ایک متن ہے ایک اس کی شرح ہے، اور اس کی حتی الامکان ہر مسلمان تبلیغ کرے، اسے پھیلائے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبی لوگوں میں، اپنے عزیزوں میں، جہاں کام کرتا ہے وہاں کے جو اپنے کولیگز ہیں ان میں۔ اور دوسری اور اہم تر بات کیا ہے، ہم خود قائم رہے پورے کے پورے اسلامی اقدار پر، ہم اپنے گھروں میں اسلامی پردہ نافذ کریں، ستر و حجاب کے احکام نافذ کریں، یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے ملک میں مصطفیٰ کمال پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ایک شخص نے اس کو، مشرف صاحب نے آئیڈیل قرار دیا، لیکن ابھی کسی نے پردہ جو ہے اس کو لازماً منسوخ نہیں کیا، جیسا کہ ترکی میں ہو گیا تھا۔ لیکن یہ کہ اگر ہم نے کیا ہے تو خود کیا ہے، مغربی تہذیب کو خود اپنے سینے سے لگایا ہے۔ شرعی پردہ نافذ کرو اور اسلامی تہذیب کے ساتھ چمٹ جاؤ، تمسک کرو،
چاہے تم اجنبی ہو جاؤ، چاہے تمہیں دقیانوسی کہا جائے، چاہے تم پر پھبتیاں کسی جائیں کہ اگلے وقتوں کے ہے یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ تاریخ خیال لوگ ہیں، یہ رجعت پسند قسم کے لوگ ہیں، یہ قدامت پرست لوگ ہیں، یہ کٹھ ملا ہیں، جو چاہے کہہ دے دنیا، لیکن برداشت کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ وہی حدیث، اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا جو میں نے سنائی تھی، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا۔ آج اسلام کے غربت کا سب سے بڑا دور آ چکا ہے۔ پہلے ریاستی اور سیاسی سطح کے اوپر آیا تھا، پھر معاشی سطح کے اوپر آیا، پھر اب جو ہے تہذیبی سطح پر، سماجی سطح پر، آئینی قوانین پر، ستر و حجاب کے احکام پر، عصمت و عفت کی اقدار پر، شرم و حیا کی اقدار پر یہ جو حملہ ہے، یہ غرب بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا، یہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ فطوبی للغرباء، تو ان لوگوں کے لیے تہنیت ہے، مبارکباد ہے جو اسلام کی اس غربت اور اجنبیت کے دور میں خود غریب بن جائیں، اجنبی بن جائیں، تانے سنیں لیکن کھڑے رہیں، اسلام کو اور اسلامی اقدار کو سینے سے لگائے رکھیں، چمٹے رہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مبارکباد ہے، تہنیت ہے، بشارتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جو بھی اللہ نے ہمیں ہدایت اپنی کتاب اور اپنے رسول کی سنت کے ذریعے سے عطا کی ہے، اس پر قلب کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیجئے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اے اللہ تو نے ہدایت جو عطا فرمائی تھی امت مسلمہ کو، اب اس کے بعد اس کے دل کج نہ ہونے دے۔ اے اللہ اپنی حفاظت میں رکھ امت کو، اب اس کی بچی کچی اقدار کے خلاف بھی جو سیلاب آ رہا ہے، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو جائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم اشف مرضانا، اللہم اشف مرضانا، اللہم اشف مرضانا۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔